اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين۔ معزز سامعین اکرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 64، 65، 66 یعنی 60 پر 4، 60 پر 5 اور 60 پر 6 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے کے درس میں بتلایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مشیت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو روز بروز دن بدن اسلام کو مدینہ کے اندر مضبوطی ملتی گئی اور ایک مضبوط طاقت اور ریاست کے روپ میں اسلام مدینہ کے اندر بالکل اسٹیبلشڈ ہو گیا۔ تو جہاں بیرونی دشمنوں کو بڑی تکلیف تھی اور بہت زیادہ پریشانی تھی، وہیں مدینہ کے اندر رہنے والے آستین کے سانپ یعنی منافقین، ان کو بڑی پریشانی تھی۔ اور منافقین کو پریشانی اس بات سے تھی، جیسا کہ میں نے بتلایا تھا کہ یہ لوگ اسلام سے دلی طور پر دشمنی رکھتے تھے، لیکن ان کے اولاد خالص مسلمان بن گئے اور اولاد کے ذریعے سے یہ لوگ مجبور تھے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ان لوگوں کی زندگی بھر کی کمائی ہوئی جو دولت تھی، اگر یہ لوگ مدینہ چھوڑ کر کے بھاگتے تو پھر ان جو مال و دولت تھے ان سے ان کو ہاتھ دھونا پڑتا تھا۔ اس لیے یہ لوگ مجبوری مدینہ کے اندر رہ رہے تھے اور دل میں کفر موجود ہونے کے بعد بھی مسلمانوں کے ساتھ ہونے کا ڈھونگ کرتے تھے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ان کی تمام قلعی کو کھولی ہے، ان کے تمام صفات کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ دل سے مسلمانوں سے بغض اور حسد رکھتے تھے، اسلام سے ان لوگوں کے دلوں میں دشمنی تھی، جس کی وجہ سے یہ پروپیگنڈے کرتے تھے، مسلمانوں کے پیٹھ پیچھے مسلمانوں کے خلاف بولتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے دلوں میں یہ بھی ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے وحی نازل کر کے ہم لوگوں کی حقیقت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے کھول کر کے رکھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئهم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون، یعنی یہ منافقین ڈرتے ہیں کہ کہیں ان مسلمانوں کے اوپر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بغض کو مسلمانوں کے سامنے واضح کر دے، ایسی صورت میں نازل ہو جائے جس سے یہ بات ان کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ حقیقت میں مسلمانوں سے کتنی دشمنی اور کتنا بغض رکھتے ہیں۔ اتنا ڈر اور اتنا خوف صرف اس لیے تھا کہ مسلمان ایک مضبوط طاقت کے روپ میں مدینہ کے اندر بالکل اسٹیبلشڈ ہو چکا تھا، اب ان لوگوں کو ڈر لگا رہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل استہزئوا، آپ ان سے کہیے کہ تم لوگ مذاق کرو، تم لوگ ہنسی کیے جاؤ، مذاق کیے جاؤ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو ضرور ظاہر کر دے گا جس سے تم ڈر رہے ہو، یعنی تمہارے اس ڈر کے مطابق اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے سامنے تمہاری قلعی کو کھول دے گا۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم میں دوسری جگہ پر سورہ محمد آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم ولو نشاء لاریناکہم فلعرفتہم بسیماہم ولتعرفنہم فی لحن القول واللہ یعلم اعمالکم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں کینہ ہے، اسلام کے خلاف بغض ہے، وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو واضح نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والے نہ ہوتے تو تمام منافقین کے چہرے بچہرے بتا دیتے کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، اور آپ ان کے چہروں سے ان کو پہچان لیتے، آپ ان کے چہروں سے ان کو پہچان لیتے۔ لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ منافقین کو پہچاننا چاہتے ہیں تو ان کے بات کرنے کے انداز کو دیکھیے، ان کے ایکٹیویٹی کو دیکھیے،
کیونکہ منافقین کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ مسلمانوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی ایکٹیویٹیز اور مسلمانوں کی گفتگو میں بناوٹ نہیں ہوتی ہے، تصنع نہیں ہوتی ہے، دکھاوا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ دل سے کوئی بھی بات کرتا ہے۔ جب بات کرتا ہے تو اس کے بات کے ایک ایک لفظ میں وزن ہوتا ہے اور اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک منافق جب بات کرتا ہے تو اس کے بات کے اندر بڑی تصنع ہوتی ہے، بڑی بناوٹ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان کے بات کرنے کے انداز سے آپ پہچان لیں گے کہ یہ منافق ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام لوگوں کے اعمال سے اور تم لوگوں کے بھی اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوب باخبر ہے۔ اسی بات کو اللہ نے یہاں کہا کہ تم لوگ خوب مذاق کیے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری باتوں کو ظاہر کر کے چھوڑے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہو تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ صرف ہنسی مذاق کر رہے ہیں، دل لگی کر رہے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ کیا تمہاری دل لگی صرف اللہ کے لیے اور اس کے آیات کے لیے اور اس کے رسول کے ساتھ ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ، اس کے آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم دل لگی کرو؟ کیا تم اسی لیے دل لگی کر رہے ہو؟ دراصل غزوہ تبوک کے اندر بہت سارے منافقین نہیں گئے، لیکن کچھ منافقین کو مجبوری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا پڑا۔ اب جب یہ لوگ راستے میں گئے تو چونکہ دل میں نفاق ہے تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ جس سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں۔ مثال کے طور پر وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں جا رہے ہیں غزوہ تبوک میں شاہ روم سے لڑنے کے لیے، قیصر روم سے لڑنے کے لیے، یہ لوگ لگتا ہے دیوانگی میں مبتلا ہو گئے ہیں، خبط میں مبتلا ہو گئے، یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم قریش مکہ کو ہرا دیا ہے تو قیصر روم کو بھی ہرا دیں گے، حالانکہ قیصر روم اس وقت کی مضبوط پاور، سپر پاور ہے۔ ان لوگوں نے کسرا کو ہرا دیا ہے، ان کی توتی بول رہی ہے۔ جب اس طرح کی بات بولتے، اسی طرح سے ایک آدمی اور بول رہا تھا کہ لگتا ہے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ جا رہے ہیں تو جیسے یہ لوگ پکڑے جائیں گے، جکڑے جائیں گے، ہم لوگ بھی جکڑے جائیں گے اور خوب ہم لوگ کی بھی پٹائی ہوگی۔ اور ساتھ ہی دل میں ڈرتے بھی تھے کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ڈر کو سچ کر دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیا کہ یہ منافقین مسلمانوں کے صف میں ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ کیا تم لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہو؟ انما كنا نخوض ونلعب، تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ صرف دل لگی کر رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں بول رہے ہیں، بس ایسے مذاق میں بول رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تمہارا مذاق، تمہاری ہنسی اسی لیے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی سبکی ہو؟ تمہاری مذاق اور تمہاری ہنسی صرف اسی لیے ہے کہ اسلام کی سربلندی پہ دھبا ہے، نشان لگے اور مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لا تعتذروا، بہانے بازی مت کرو، لا تعتذروا، بہانے بازی مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم لوگ ایمان لانے کے بعد بھی کفر کر رہے ہو۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اگر تم لوگوں میں سے ایک گروہ کو ہم نے معاف بھی کر دیا تو جو لوگ منافقین صحیح معنوں میں ہیں، اسلام کے بڑے دشمن، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نہیں چھوڑنے والا ہے۔ مطلب یہ کہ منافقین میں کچھ ایسے بھی تھے جو ان چیزوں سے ذرا ہٹ کے رہتے تھے۔ منافق تو تھے لیکن ذرا ہٹ کے رہتے تھے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے تھے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ یا پھر ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو ابتداءً منافقین تھے لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دیا اور وہ سیدھے رستے پر آئے اور نفاق کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ایک گروپ کو چھوڑ بھی دیا، نہیں تو منافقین جو بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور بھی ضرور سزا دے گا۔ سامعین کرام، یہ جو آیات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، یا یہ جو سورت ہے، اس سورت کا ایک نام امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ امام قتادہ کہتے ہیں کہ یہ سورۃ التوبہ کا ایک دوسرا نام سورۃ الفاضحہ بھی ہے۔ سورۃ الفاضحہ، فاضحہ کا مطلب منافقین کو ذلیل و رسوا کرنے والے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی ایک ایک صفت کو بیان کیا ہے، اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی مسلمانوں کے درمیان جو منافقین ہیں ان کی شناخت ہو جائے، اور بعد میں قیامت تک ایسے منافقین آنے والے ہیں مسلمانوں کے صف میں گھس کر کے رہنے والے، ان کی بھی شناخت ہو جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو نفاق ہے یہ ایک ایسی صفت ہے جو مسلمانوں کے درمیان بھی آ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے بہت سارے صحابہ کرام کو دیکھا کہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں وہ منافق تو نہیں ہو گئے۔ تو یہ جو صفات ہیں مسلمانوں کے اندر بھی آ سکتے ہیں، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ان آیات کو اپنے لیے آئینہ سمجھیں، اور اگر ان کی زندگی کے اندر نفاق ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، مگر نہ یہ جو نفاق ہے ان کو ان کی زندگی کو لے ڈوبے گا،
دنیا تو برباد ہوگی ہی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو نفاق جیسے مرض سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خالص مسلمان بنائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔